اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ہود آیت نمبر 9۔ سورہ ہود گزشتہ کل کے درس میں اس بات کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ جتنے بھی جاندار ہیں اس کی رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہوئی ہے، اور ساتھ یہ بھی ذکر تھا کہ یہ لوگ جو اللہ کی ذات کے منکر ہیں، اللہ کی نبی کی بات کے احکام، ان کی احکام کا انکار کر رہے ہیں، اور یہ لوگ قیامت کے منکر ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں لَيَقُولَنَّ هَٰذَا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اگر آپ ان سے یہ تذکرہ کریں کہ اس موت کے بعد اگلی ایک زندگی آ رہی ہے تو یہ کہیں گے بالکل جھوٹ بات کر رہے ہو۔ اور اگر آپ ان کو وعید سنائیں، ڈرائیں ان کو اللہ کے عذاب سے، تو بجائے ڈرنے کے یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ رہا، کس چیز نے اس کو روکا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ الا یوم یأتیہم لیس مصروفا عنہم وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، جس دن اللہ کا عذاب آئے گا پھر اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اور وہ ان کو گھیر لے گا۔ آج کی جو آیات ہیں اس میں بھی یہی مضمون آگے ہے، اس میں توحید بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بھی کچھ حکم ہے، اور وہ چیلنج جو سابقہ 2 مرتبہ آیا ہے یہاں پہ بھی وہی چیلنج بھی آیا ہوا ہے۔ اس میں ابتدائی جو آیات ہیں اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ہم جو انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے تو اس کی میں آزمائش مسلسل آتی ہے انسان پہ، اس پہ اچھے حالات بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں، خوشی بھی آتی ہیں تو غم بھی آتے ہیں، مصیبتیں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، اس کے ساتھ اچھائیاں بھی اللہ کی طرف سے، نعمتیں بھی ہیں۔ تو یہ زندگی کا ایک حصہ ہے، اور یہ نہیں ہے کہ صرف نیک لوگوں کے ساتھ ایسا ہے یا برے لوگوں کے ساتھ ایسے، نہیں، سب کے ساتھ اللہ کی آزمائشیں چل رہی ہیں۔ اس میں اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں خاص۔ آپ انبیاء کا دیکھیں کہ اللہ کے بعد سب سے اس کائنات میں سب سے اعلیٰ مقام، بہترین مقام انبیاء کا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں انبیاء جن کو دنیا میں ہی اس بات کی گارنٹی تھی کہ آپ پر اللہ کا عذاب نہیں ہے، آپ بخشے بخشائے ہو، جنت، یہ دنیا بھی ان کے لیے جنت ہے، آخرت بھی ان کے لیے جنت ہے۔ تو یہ تو کنفرم لوگ ہیں، گناہ ان سے نہیں ہوتے، اللہ کا براہ راست رابطہ ان سے، لیکن آپ ان کی زندگیاں اٹھا کے دیکھ لیں تو ان میں بھی پریشانی ہے، مصیبتیں بھی ہیں، حالات اور واقعات مختلف ان کی زندگی میں آ رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود فرما رہے ہیں کہ جتنے باقی تمام انبیاء کو تکلیفیں دی گئی، مجھے اکیلے بھی اتنی تکلیفیں آئی ہیں۔ اب انبیاء کو آ رہے ہیں واقعات آگے۔ حضرت نوح علیہ السلام گھر کی پریشانی میں مبتلا ہے کہ بیٹا جو ہے ان کی بات نہیں سن رہا، وہ صرف نافرمانی نہیں کر رہا بلکہ کفر میں مبتلا ہوا پڑا ہے۔ بیوی کا ہاتھ تنگ ہے کہ بیوی جو ہے ان کی بات نہیں مان رہی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی وہ بات نہیں مان رہی، صرف بات انکار نہیں بلکہ کفر تک ہے کہ خدا کو بھی انکار ہے کہ یہ آپ جس بات کی دعوت لے کر آئے ہم اس کو مانتے ہی نہیں، اس طرح سے اس کی مذاق کر رہے ہیں۔ تو یہ ظاہر بات ہے، ہم دیکھ لیں کہ ہمارے گھر میں اگر ہمارا بیٹا نافرمان ہو تو بندے کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اپنے گھر کے اندر پیغمبر کے گھر میں یہ تکلیف ان کو مل رہی ہے، اپنے بیٹے کی ذات سے مل رہی ہے، بیوی سے مل رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپی کی حد تک چلے گئے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد ہی نہیں دی، ساری زندگی مانگتے رہے، نہیں دی، نہ ان کو دی ہے، اور نہ حضرت زکریا علیہ السلام وہ مانگتے رہے، ان کو بھی بڑھاپے میں ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دینے پہ آئے تو بڑھاپے میں دی ہے ان کو، ساری زندگی مانگتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، تو ایک یعنی کمی کا احساس ساری زندگی ان کو رہا ہے، اور پھر موت کی یعنی کہ آخری وقت میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے ان کو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ بھی اسی پارے میں آئے گا کہ بیٹوں سے محبت ہے انتہا درجے کی، اور وہی بیٹا اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا، اور غم میں مبتلا ہے اتنا کہ آنکھوں کی بینائی تک چلی گئی ہے۔ ہم لوگ بھی غم آتے، مصیبتیں آتی ہیں، لیکن اتنا غم نہیں آیا کہ ہم رو رو کے جن ہماری آنکھوں کی نظر ہی چلی گئی ہو۔ تو پیغمبر ہے، ساری قوت، ساری پاور ان کے پاس ہے،
یعنی اللہ کے اختیارات ظاہر بات ہے جب اللہ سے دعا کریں تو، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. نہ صرف والد کی آزمائش ہو رہی ہے، بیٹے کی بھی ہو رہی ہے ساتھ، کہ وہی بیٹا کبھی کنویں کے اندر ہے، کبھی جیل کے اندر ہے، کبھی نوکر ہے، کبھی جو ہے نا اس کو مزدوری پہ رکھا ہوا ہے، لوگ اس پہ ظاہر بات ہے انہی میں پل رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے وزارت بھی دی ہے ان کو، اہم عہدوں پہ بھی دی ہے ان کو. تو یہ آزمائشیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. یہ زندگی کا ایک خاصہ ایک حصہ ہے. اللہ تعالیٰ ابتدائی آیات میں اسی چیز کو فرما رہے ہیں کہ ہم لوگ جب کسی بندے کے اوپر تکلیف آتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، تو وہ بندہ نا امید ہو جاتا ہے اللہ سے اور ناشکرہ ہو جاتا ہے. بعض اوقات ایسی بھی دیکھیں جوان بچہ جب مرتا ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا ہی گھر اللہ نے دیکھا ہے. اس قسم کی آوازیں آتی ہیں گھروں سے کہ اللہ نے کبھی یہ نہیں کسی نے کہا کہ اے اللہ جس کے گھر میں بیٹا پیدا ہو جائے، کبھی اس نے اللہ آسمان کی طرف اٹھا کے نہیں دیکھا اے اللہ آپ نے ہمارا ہی گھر دیکھا ہمیں بیٹا دینے کے لیے، آپ تو بیٹی بھی دے سکتے تھے. یعنی خوشی کے موقع پہ بندہ یہ نہیں کہتا، بلکہ بندہ اپنے آپ کو اس نعمت کا مستحق سمجھتا ہے کہ جی اللہ نے اگر یہ مجھے دیے تو میں واقعی اس کے مستحق تھا. اور جب پریشانی آتی ہے تو پھر یہ نہیں کہتا، ہم کہتے ہیں یہ پریشانی میری اس آزمائش سے بڑھ کر آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ سورہ فجر میں اللہ فرماتے ہیں فیقول ربی اہانن، وہاں تو جب اللہ آزمائش کرتا ہے تو یہ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں ذلیل کر دی ہے. تو یہ نا امیدی اور نا مایوسی کی باتیں کرتے ہیں اس قسم کی. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، اور اگر انسان کو چکائے مِنَّا رَحْمَةً، اپنی طرف سے کوئی رحمت، ہم کوئی رحمت ان کو دے دیں، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر ہم ان سے وہ لے لیں، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، تو بے شک وہ نا امید ہوتا ہے، وہ کفور نا شکرہ ہو جاتا ہے. کسی سودے میں تجارت میں کہیں خسارہ ہوتا ہے تو وہ سارا دن اسی کو پکڑ کے سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، سارے 2-4 دن تو ہفتہ تو بندے کو کھانے کو دل نہیں کرتا، اتنا غم دل پہ رکھ لیتے ہیں. لیکن بندہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ دی کس نے، یہ نفع نقصان میں کس نے دیا، اللہ نے ہی دی ہے. تو ان چیزوں کو ہم نہیں دیکھتے. صبح سے لے کر شام تک انسان نفع کماتا رہتا ہے، وہاں اللہ کی طرف توجہ جاتی ہی نہیں ہے کہ اللہ ہمیں دے رہا ہے. لیکن جیسے ایک نقصان ہوتا ہے فوراً اس نقصان کی طرف ہماری توجہ چلی جاتی ہے کہ جی مصیبت آ گئی ہماری اوپر. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ، اور اگر ہم تکلیف کے بعد اس کو نعمتیں دے دیں، لَيَقُولُنَّ، تو البتہ ضرور بضرور یہ کہتا ہے ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، میرے گناہ مجھ سے دور ہو گئے، یعنی میری کوئی نیکی کا بدلہ مجھے مل رہا ہے. إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، دل سے خوش ہوتا ہے، فخور اتراتا ہے، تکبر کرتا ہے، اتراتا ہے پھر ان نعمتوں پہ. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، مگر وہ لوگ جو ان تکالیف کے اوپر صبر کرتے ہیں، آزمائشوں پہ، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کرتے ہیں، أُولَٰئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، انہی کے لیے مغفرت بھی ہے، وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، اور اجر ہے بہت بڑا. آپ دیکھیں امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، ان کی اولاد میں روایات میں 3 بیٹے تھے، یک کے بعد دیگرے، تینوں بچپن میں فوت ہو گئے. بیٹی اللہ نے دی ہے تو وہ بڑی ہیں، لیکن بیٹے کوئی بھی نہیں، ان کو بچپن میں ہی فوت ہو گئے. اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو تو ہم کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اور دعوت کے لیے بھیجا کہ آپ کائنات کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ حریص تھے، اس بات کا ان کو تھا کہ کسی طریقے سے لوگ یہ کائنات کے کسی طریقے سے یہ جہنم سے بچ جائے. اور اس پہ بہت زیادہ خفا ہوتے، کڑتے دل پہ کہ یہ میری امت کسی نہ کسی طریقے سے جہنم کے عذاب سے بچ جائے. ظاہر بات ہے نبی کو وہ احوال سارے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ باہر کے اس کے بعد آگے کیا آ رہا ہے، اس کے بعد اگلا کیا موقع پیش آ رہا ہے، قبر میں کیا ہو رہا ہے، آخرت میں کیا ہو رہا ہے، جنت اور جہنم وہ دیکھ کر اپنی آنکھوں سے آئے ہوتے ہیں. ہمیں تو صرف ایمان بالغیب ہے ہمارا کہ اللہ کی نبی نے یہ بات کی ہے. ان کا ایمان بالغیب نہیں ہوتا، وہ جہنم اور جنت کا نظارہ آنکھوں سے دیکھ کے آتے ہیں. پھر ان کو اس بات پہ شدت ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میری امت جہنم سے بچ جائے. اب کفار ہیں ان کے سامنے، کفار مکہ، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے پیغام رکھا
جس طرح آپ نے پڑھا ہے کہ طائف کی وادی میں انہوں نے کہا تھا کہ اچھا اللہ کو آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ملا پیغمبر بنانے کے لیے، آپ ہی ان کو ملے تھے جو ان کو نبوت دی ہے. یعنی اس قسم کی بات ہے. اور مکہ کے اندر تو مستقل وہ باتیں کرتے تھے کہ اگر آپ پیغمبر ہیں تو فرشتہ کیوں نہیں آتا آپ کے پاس؟ آپ اگر پیغمبر ہیں تو آپ تو ہم میں سے قوم میں سے زیادہ غریب ہیں. مطلب ظاہر بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے تجارت کرنے گئے تھے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بسا اوقات پورے مہینے گزر جاتا، کھانے کو جو ہے نا وہ گھر میں چولہا نہ جلتا. تو اگر آپ پیغمبر ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ پر خزانے کیوں نہیں اتارتا کھولتا کہ آپ جو ہے نا بادشاہ ہوتے، خزانوں سے بھرے ہوتے آپ کے گھر. تو اس قسم کی گفتگو جب سنتے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھائے تو ساری کائنات ان کی. تو اس پہ وہ دل میں کڑتے کہ وہ چیز جو یہ لوگ مانگ رہے ہیں کہ اللہ اگر مجھے دے دے یہ چیزیں، اور یہ لوگ اس بات کے اوپر ایمان لے آئے تو ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے؟ یہ فرشتے مانگ رہے، فرشتوں کی پوری قطار آ جائے میرے پاس، اللہ کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر ہم اس کی یہ بات ان کی یہ بات سن کے مطلب ان کے جو اعتراض دور کر دیے جائے اور تو یہ لوگ ایمان لے آئے، جہنم سے بچ جائیں، تو اچھی بات ہے. تو اس بات کا یہ بات پہلے بھی گزری ہے 7ویں سپارے میں. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ الفاظ تھے کہ ان کان کبور علیک اعراضہم، اگر مشرکین مکہ کا ان کفار کا اعراض انکار آپ پہ بھاری گزرتا ہے اور یہ لوگ جو مطالبہ کر رہے ہیں تو ان تبتغی نفقا فی الارض او سلما فی السماء. الفاظ یہ تھے کہ جو چیزیں مانگ رہے ہیں نا آپ زمین میں سرنگ لگا کے لے آؤ، آپ آسمان پہ کوئی سیڑھی لگا کے لے آؤ، ہم تو دینے والے نہیں اس قسم کی چیز. یعنی وہ جو من چاہ معجزہ مانگ رہے ہیں ہم نہیں دیتے ان کو. ہماری اسی طرح بات ماننی ہے، آپ کی اسی طرح بات ماننی ہے. مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو چھوڑ دیں ان کو. یہ ایمان نہیں لاتے، ان کی قسمت میں ہی نہیں ہے. یہ جو سامنے کی آیت ہے آج کی، اس میں بھی اسی قسم کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے ان کی باتوں سے. آپ کے اوپر لولا انزل علیہ کنز او جاء معہ ملک، آپ کے پاس فرشتہ کیوں نہیں آ رہا، آپ کے پاس خزانے کیوں نہیں ہیں. آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دے تاکہ ان کے سامنے میں رکھوں اور یہ لوگ ایمان لائیں. اصل مسئلہ تو وہ تھا کہ اپنی امت میں شفقت بہت زیادہ تھی کہ کسی طریقے سے جہنم سے بچ جائے. اللہ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہوں گے. فلعلک تارک، شاید کہ آپ چھوڑ دیں بعض ما یوحا الیک، بعض وہ چیزیں جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے. شاید کہ آپ چھوڑ دیں بعض وہ چیزیں جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے. وضائکم بھی صدرک، اور سینہ آپ کا تنگ ہو جائے اس سے. ان یقولوا، اس بات سے کہ مشرکین یہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ کنز، کیوں نہیں اس کے اوپر اتارا جاتا خزانہ، او جاء معہ ملک، یا ان کے ساتھ کیوں فرشتہ نہیں آتا. انما انت نذیر، بے شک آپ صرف ڈرانے والے ہیں. آپ ان کو صرف ڈرائیں اللہ کے عذاب سے، سمجھائیں ان کو، باقی آپ کی ذمہ داری کوئی نہیں ہے. واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ ہر چیز کے اوپر قبضہ قدرت رکھتے ہیں. مختار اختیارات سارے اللہ کے پاس ہے. ام یقولون افطرا، یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں افطرا کہ اس نے اس کو گھڑ لیا، اس پیغمبر نے اس قرآن پاک کو گھڑا ہوا ہے. مشرکین مکہ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں. قل، آپ کہہ دیجئے فأتوا بعشر سور، آپ 10 صورتیں لے آؤ، مثلی، اس جیسی، قرآن پاک کی 10 صورتیں لے آؤ اس جیسی، مفتریات جو تمہاری بنائی ہو. وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، اور یہ بھی نہیں کہ تم اکیلے یہ کام کرو، جس تمہارے اندر جتنی قوت ہے، پاور ہے، تم سب کو بلاؤ، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ قرآن گھڑا ہوا ہے تو تم بھی گھڑ لو. یہ وہ چیلنج ہے. یہاں پر سورہ ہود میں 10 صورتوں کو کہا گیا ہے. پچھلی جو صورت گزری ہے سورہ یونس، اس میں ایک صورت کا کہا گیا کہ چلیں جی 10، یہاں 10 ہے، ادھر کہا گیا چلو 10 نہیں تو ایک لے آؤ. اور پہلے سپارے کا جو تیسرا رکوع ہے وہاں پر یہ کہا کہ ایک صورت بھی تمہارے ہمت میں نہیں ہے، تمہارے بس میں نہیں ہے، ایک صورت کا کچھ حصہ ہی لے آؤ قرآن پاک جیسا. تو یہ
اس وقت سے لے کر آج تک 1400 سال میں یہ قرآن پاک کی وہ آیتیں ہیں جو چیلنج آج بھی شامل ہے ان لوگوں کو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر وہ تمہاری بات نہ مانیں، یعنی 10 صورتیں نہ لا سکیں، فَاعْلَمُوا، تو اس بات کو جان لو، پھر یقین تو کر لو اس بات پہ کہ بے شک انما انزل بعلم اللہ، کہ یہ قرآن پاک اتارا جا رہا ہے اللہ کے علم سے، وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم تابعدار ہوتے ہو؟ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، جو بندہ دنیا کی زندگی کا ارادہ کرے، وزینتها، اس کی زیب و زینت کا، دنیا کی چیزیں چاہتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم، ہم ان کے کام کا پورا بدلہ دیں گے ان کو، فیہا، اس دنیا میں، وہم فیہا لا یبخسون، اور اس میں ان کو کمی نہیں کی جائے گی۔ دنیا میں اگر چاہتے تو دنیا ان کے کام کے مطابق ہے، ان کے عمل کے مطابق ہے، ہم ان کی محنت میں کمی نہیں کریں گے۔ آج ہم کہتے ہیں کفار نے اتنی ترقی کر لی ہے، تو اگر مسلمان چاہے تو مسلمان بھی اپنا کام کرے، ترقی پا لے۔ دنیا تو دارالاسباب ہے، یہاں اگر چور ڈاکو محنت کرے، اللہ اس کی محنت میں بھی عمل اس کو پھل دے دیتے ہیں اس کو، تو یہاں تو اللہ فرماتے ہیں ہم کمی نہیں کریں گے، ہر بندے کو جو عمل کر رہا ہے اس کو پورا اس کو ہم دیں گے۔ لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہی وہ لوگ ہیں کہ نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے علاوہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ وحبط ما صنعوا فیہا، دنیا میں اگر انہوں نے کوئی نیک کام کیے تو حبط، وہ ضائع ہو گئے، ما صنعوا فیہا، جو انہوں نے کام کی نیک دنیا میں، وباطل ما کانوا یعملون، اور بے اثر ہے، باطل ہیں وہ کام جو یہ کرتے تھے۔ کوئی نیک کام اگر دنیا میں کیے بھی ہو، چونکہ ایمان نہیں ہے تو وہ عمل یہ جو کر رہے ہیں باطل ہے۔